السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین یا الہ العالمین۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان و عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کی سعادت نصیب عطا فرمائی نا، سبحان اللہ، کہ یہ بڑے ہی قسمت کی بات ہے نا کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتے ہیں، انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اوصاف، وہ اطواف، وہ طریقہ، وہ سنت، سبحان اللہ، یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے کہ آج کا یہ سیشن نا بہت قیمتی ہے۔ کہ دیکھو کہیں نہ کہیں ہم سب چاہتے ہیں نا، کہ ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی سوچتا ہے، ہر کسی کے دل میں یہ تصور ہوتا ہے کہ کاش میں بھی اس دور پیغمبری میں ہوتا، کہ کاش میں بھی اس زمانے میں ہوتا، کہ کاش میں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھتا، کہ جن کا چہرہ صرف ایمان کی حالت میں دیکھنے سے نا صحابیت کے مرتبے انسان پا جاتا ہے نا، سبحان اللہ، کہ کاش میں بھی اس چہرہ انور کی زیارت کرتا، کہ جس چہرے کے سامنے آ جانے سے نا، جسے دیکھنے پر، جس کی زیارت کرنے پر اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ، کہ صحابیت کا مقام وہ مقام ہے کہ کوئی بھی صحابہ ہو کہ مطلب نا، چاہے عین مومنٹ پہ بھی کیوں نہ انہوں نے ایمان لائے ہو، جیسے کہ جنہوں نے صرف کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے وہ رخصتی پا گئے ہو، یا صرف کلمہ پڑھ کر انہوں نے اس دنیا سے شہادت پائی ہو، تو آج کے دور میں نا کہ کوئی بھی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی عابد، کوئی عالم، کوئی قرآن حافظ ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حالت میں دیکھنے کی سعادت، سبحان اللہ، اور وہ مرتبہ صحابہ پا گئے۔ تو آج ہمارے بھی دلوں میں یہ تڑپ ہوتی ہے نا کہ ہم بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ان کا دیدار کریں، ان کی زیارت کریں نا، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسی ان کی آنکھیں تھی، کہ کیسی ان کی مبارک خوشبو تھی جو صحابیات عطر میں ملا کر بدن پر ملا کرتے، تو اس سے بہتر کسی اور چیز کی خوشبو نہ ہوتی نا۔ تو دیکھو کہ یہ سیرت جنہوں نے لکھی ہے نا، تو ان کا احسان ہے ہم پر، اور ایک جو مطلب حدیثوں میں جن کا تذکرہ آتا ہے نا، ام معبد، کہ ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو جانتا ہے کہ یہ ام معبد کون ہے۔ انشاءاللہ ان کا بھی مطلب تذکرہ اس سیشن میں آگے مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اللہ ہم سب کو غور سے سننے کی سعادت نصیب عطا فرمائے، اور جو یہ مطلب نین نقش مبارک جو ہم سن رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں خواب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب عطا فرمائے، کہ روح نکلنے کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب عطا فرمائے، قبر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب عطا فرمائے، حشر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب عطا فرمائے، کہ جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی نا، تو اٹھنے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ ہم سب کو آس پاس جگہ نصیب عطا فرمائے، ان کی چادر مبارک میں جگہ نصیب عطا فرمائے، آمین۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اللہ رب العزت ہمیں سرفراز عطا فرمائے، اور اتنا ہی نہیں کہ بس ان کی سنتوں پہ عمل کرنے والا، یہ نہیں کہ بس کہنے کے لیے کہہ دیا، کہ ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور مطلب جہاں سر کٹانے کی بات ہوتی ہے نا، تو اللہ اکبر، ایسا نہ ہو کہ سر تکیے سے فجر کے وقت اٹھانا بھی مشکل ہو جائے، اللہ اکبر، کہ جہاں بڑے بڑے نعرے بازیاں کی جاتی ہے، لیکن ان کے عشق میں داڑھی تک چہرے پر رکھتے ہوئے امت کے نوجوان نظر نہیں آتے، اللہ اکبر۔ ہمیں ایسی محبت کرنی عطا فرمائے نا، کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کہ جیسے دیکھو قرآن میں آتا ہے نا کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا اور اب ہم اطاعت کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف ہمیں حکم دو، ہم پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے، اللہ اکبر، ہم سمندر میں کود جائیں گے، کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دیں گے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہوتی ہے سچی محبت۔
اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو سچی محبت اور اطاعت فرمائیں، وہ عاشقی عطا فرمائے نا کہ جس عاشقی سے نا اللہ تعالیٰ کے ولایت کے راستے طے ہوتے ہیں، آمین یا الہ العالمین۔ تو آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ مبارک جو سب سے زیادہ مطلب جو سب سے زیادہ پریسائسلی اگر جو کسی نے بتایا ہے نا تو وہ معبد نے بتایا ہے۔ معبد یہ مشہور ہو گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اوصاف کہ جیسے نظر آتے تھے نا، کہ جیسے ان کی آنکھ مبارک تھی، جیسے ان کے کان مبارک تھے، جیسے ان کی ناک مبارک تھی، وہ جیسا کا تیسا معبد نے بتایا ہے۔ سبحان اللہ، کہ جب کبھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیے شریف کی بات آتی ہے نا تو وہاں معبد کا نام آسمانوں پر چاند اور تاروں کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے یہ معبد ہے کون؟ تو اپنے زبانوں کو نا درود پاک سے تر رکھ کر بیٹھو، زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نا دل میں خواہش لے کر بیٹھو۔ تو اب نا صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے لوگوں نے جب انہیں نا تنگ کیا کہ ان کی جان کے دشمن بن گئے نا، ان کی جان لینے کے جب منصوبے بنائے گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نا ان کو نا ہجرت کا حکم ہوا تھا نا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے جب نکلے اور تو کفار مکہ جب پیچھا کر رہا تھا نا، تو جب یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے ہاں غار ثور کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ایک عاشق تھے صادق، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی میں رفاقت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، کہ دیکھو جب آج بھی کوئی اللہ کا ولی ہو جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو اور تنہائی میں کوئی کسی انسان کو ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملے تو کیا ہی مرتبے، کیا ہی نور، کیا ہی مطلب تحفے وہ پالے گے نا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو جن کی ہم بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ، صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ نبیوں کے سردار ہے، یہ نبیوں کے امام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمیں قرآن میں کھائی ہے کہ آسمان پہ نا ہر فرشتہ ان کو دیکھنے کے انتظار میں نا جب شب معراج پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اتنے بڑے پیغمبر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں غار ثور میں گزارے ہوئے وہ 3 دن، اللہ اکبر، اللہ ہی جانے کہ کیا پایا ہوگا اور کیا انہیں ملا ہوگا۔ سبحان اللہ، کہ جب دیکھو غار ثور سے نکلتے ہیں نا تو 3 دن کے بعد اس وقت نا راستے میں نا معبد کی کٹیا تھی۔ سبحان اللہ، راستے میں کیا تھا؟ معبد کا خیمہ انہیں نظر آتا تھا۔ تو شاید جب ان کی نظر پڑی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات کی جب نظر پڑی تو سوچا کہ شاید یہاں کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، کہ مطلب کچھ گوشت، کچھ دودھ یا کچھ کھجور کھانے کو مل جائے۔ ہاں، کہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ معبد جو تھی وہ ضعیفہ تھی، اور زیادہ روایتیں اس طرف جاتی ہے کہ معبد جو تھی یہ عربی خاتون تھی۔ ان کا یہ تھا نا کہ ان کے شوہر نا بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ہاں، اور عرب میں یہ مطلب یہ آج بھی مشہور ہے عرب میں نا کہ مہمان نوازی بڑے ہی خلوصیت کے ساتھ عرب لوگ کرتے ہیں نا۔ تو ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی مسافر نظر آتا نا تو گھر میں جو کچھ ہوتا مطلب اس کا استقبال کیا کرتے تھے، کیونکہ راستے میں ان کی کٹیا پڑتی تھی نا۔ تو حضرت اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہی نگاہ پڑتی ہے نا تو سارے کٹیا کی طرف آ جاتے ہیں، ان کی کٹیا کی طرف جیسی نظر پڑی سارے ان کی کٹیا کی طرف آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی کھانے کا بندوبست ہے،
کہ اللہ اکبر کہ پوچھتے ہیں کہ کچھ کھانے کو مل سکتا ہے، تو معبد ان کا مبارک چہرہ دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ اللہ اکبر کہتی ہے کہ آج بڑی تنگی ہے اور قحط سالی کی وجہ سے نا کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، اور میرے شوہر بکریاں چرانے کے لیے گئے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک ایک سوکھی ہوئی بکری جو بہت بیمار اور مطلب لاغر کہ جس میں نا کوئی دم نہیں، کہ جس کی کھال ہڈیوں سے چپکی ہوئی ہو، ایسی بکری پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں اس بکری کا دودھ لے سکتا ہوں؟ دیکھو میں حدیث شریف کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، تو معبد نے کہا کہ یہ بکری ایسی بیمار، یہ بکری ایسی کمزور، یہ بکری مطلب کہ اٹھ کے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، اس وجہ سے دوسری بکریوں کے ساتھ اس کو چرانے کے لیے میرے شوہر نہیں لے گئے۔ یہ اتنی کمزور بکری مطلب اس میں کیا ہی دودھ ملے گا نا، اس میں کچھ دم ہی نہیں ہے، وہ ایسا کہتی ہے۔ مطلب اس کی وجہ سے اس کی کمزوری کی وجہ سے اسے پیچھے چھوڑ کر یہیں پر رکھا گیا، یہیں پر ٹھہرنے کے لیے کہا ہے اسے، تو پھر یہ اس میں کیا دودھ ملے گا ہمیں نا۔ تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا یہ بکری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم پیش کریں؟ تو پھر وہ معبد سوچتی ہے کہ یہ مطلب کیا ہی برکت والے شخص ہوں گے نا، کہ انہوں نے مطلب کچھ مطلب ہوپس نظر نہیں آ رہے ہیں، پھر بھی مطلب کچھ ایسا ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہا بکری میں، لیکن پھر بھی ان کی کتنی امید ہے نا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بکری کو اپنے قریب کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہی خوش قسمت بکری ہوں گی۔ دیکھو اللہ کہ اس زمانے میں کئی بکریاں آئی ہوں گی، کئی بکریاں گئی ہوں گی نا، کہ کئی ذبح کی گئی ہوں گی، کئی ایسے ہی مر گئی ہوں گی، لیکن یہ کیا ہی خوش قسمت بکری ہوں گی کہ اس کٹیا میں کہ جس کی نظر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، کہ جس کا تذکرہ قیامت تک حدیثوں میں گونج رہا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو یہ بکری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا اور اپنے دست مبارک اس کے تھنوں پر پھیر دیا۔ سبحان اللہ، اب دیکھو کہ سوکھے ہوئے تھنوں میں ایسے دودھ بھر گیا کہ انسان نا مطلب سوچے کہ یہ معجزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس جو سوچ لیا، جو تصور کر لیا، وہ پا لیا۔ سبحان اللہ، کیا بکری نا مطلب جو ایسی بکری جس کی ٹانگیں تک چمٹی ہوئی تھی وہ کھل گئی۔ اللہ اکبر۔ اب معبد یہ چیزیں دیکھ کر حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون مبارک لوگ ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں میرے گھر میں، یہ روشنی کیسی لے کر آئے ہیں کہ یہ بیمار بکری کہ جو مطلب اٹھنے کی طاقت نہیں جس بکری میں، جو اتنی کمزور، لاغر، بیمار، مطلب اس کے تھنوں میں دودھ کیسے بھر گیا۔ اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا نا، ہم جب سوچ رہے تو امیجن بھی نہیں کر پائیں گے، تو جب معبد یہ سب چیزیں آنکھوں سے جب دیکھ رہی ہوں گی تو کیا عالم ہوگا نا ان کا۔ اب دیکھو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہا، اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، دست مبارک پھیرے، اور اس کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ اب دودھ کا برتن لایا گیا، بڑا برتن دودھ سے بھر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پہلے کیا کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کو نا ایسے برتن بھر کر دودھ دیا، سبحان اللہ، اور اپنے ساتھی، پھر اس کے بعد دوسرا برتن نا اپنے ساتھیوں کو پیش کیا، سبحان اللہ، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا، اور پھر آخری میں مطلب واپس سے اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ایک برتن بھر کر معبد کو دودھ پیش کیا، اور پھر وہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل گئے۔ پھر روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو بکری تھی نا 18 سال تک زندہ رہی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک وہ بکری زندہ رہی، اور مطلب جب
کافی زیادہ قحط سالی کا وقت آیا عرب میں کہ جب ساری بکریوں کے تھن جو خشک ہو گئے، پانی چارہ دانہ کہیں کوئی نشان نہیں، پر اس وقت بھی میرے اللہ رب العزت نے نا اس بکری کے تھن سے دودھ کی نہر کو جاری رکھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت۔ سبحان اللہ، کہ جب ان کے شوہر جب اب گھر آتے ہیں نا تو دیکھتے کیا ہے کہ کٹیا میں نا عجیب سا نور پھیلا ہوا ہے، کہ کٹیا نا اب ان کی مشک سے مطلب مہک رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کہ گھر میں اتنا بڑا دودھ کا برتن، اور ام معبد سے پوچھتے ہیں کہ کون آیا تھا۔ اب ام معبد نا کیا ہوتا ہے کہ نام پوچھنا بھول جاتی ہے، یہ سارا معاملہ، یہ سارے معجزات دیکھ کر نا نام پوچھنا وہ بھول جاتی ہے، تو پھر وہ کہتی ہے کہ مبارک آیا تھا۔ سبحان اللہ، کہ وہ کہتی ہے کہ مطلب کیسا تھا، اب وہ پوچھتے ہیں کہ کیسا تھا، تو اب ام معبد ان کا نا نقشہ کھینچتی ہے۔ سبحان اللہ، اب یہ جو نقشہ وہ بتاتی ہے وہ عربی میں کھینچتی ہے۔ ہاں، اب عربی مبارک لینگویج، وہ ایسی بابرکت لینگویج کے نا اس کی الفاظ کی جو پیاس ہے نا عربی کی، تو وہ کسی اور لینگویج میں بھی نا جسٹیفائی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، مطلب مشکل ہے، لیکن جو بھی بتایا گیا ہے عربی میں، تو اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کی، صحیح طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ اب ام معبد کہتی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ چمکتا ہوا رنگ تھا۔ سبحان اللہ، وہ کہتی ہے چمکتا ہوا رنگ تھا کہ چاندی کی طرح، مطلب سفید میں نا ایک پنکش گلابی ملا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، تابناک چہرہ تھا، نہ زیادہ موٹے تھے نہ بہت زیادہ نا دبلا پن بھی نہیں تھا، اور آنکھیں ایسی کہ جو نا مطلب بنا سرما لگائے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب سرما لگائی ہو۔ سبحان اللہ، اب جب سوچو تو صحیح کہ دیکھو مکہ سے نکلے ہوئے، غار ثور کی 3 دن کی تھکان، دشمن پیچھے پڑے ہوئے، اللہ اکبر، کہ ہم مطلب کسی انسان کا اس سفر میں نا کیسا حال ہوگا، بال بکھرے ہوئے، چہرہ تھکا ہوا، چہرے پہ دھول مٹی، اللہ اکبر۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے کہ جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں، حسن ایسا جمال کہ ام معبد کہتی ہے کہ میری کٹیا روشنی سے بھر گئی، اللہ اکبر۔ وہ کہتی ہے کہ ایسی آنکھیں سرمئی تھی کہ مانو کسی نے سرما لگایا ہوا ہو، جبکہ وہ نیچرلی طریقے سے ویسا سرمگی آنکھیں تھی۔ سبحان اللہ، پلکیں وہ کہتی ہے گھنی پلکیں اور لمبی پلکیں تھی۔ سبحان اللہ، اور آنکھوں میں نا ایسا حسن تھا کہ نا کیا ہی آنکھیں ہوں گے، صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے معراج میں میرے اللہ رب العزت کا نا دیدار بھی کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، اب صرف آنکھوں کے لیے نا ام معبد نے 7 الفاظوں کا استعمال کیا ہے، کہ وہ کہتی ہے آنکھیں ایسی اشکل، اکحل، ادعج، احتب، احور، ابرج اور انجل۔ سبحان اللہ، آنکھوں کا حسن ایسا کہ جو بلیک پتلیاں ہوتی ہیں نا وہ بہت زیادہ بلیک، اور پیچھے کا جو سفید حصہ ہے نا آنکھوں کا وہ بہت زیادہ سفید۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت آنکھیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ دیکھو اتنی خوبصورت باتیں انہوں نے بتائی ہے، انہوں نے بیان کی ہے نا، کہ شاید ہم سمجھ کے بھی نہ سمجھ نہ سکے، کہ پتلی وہ کہتی ہے کہ خوب سیاہ، اور آنکھوں کی سفیدی خوب زیادہ سفید۔ سبحان اللہ، اور اعجاز ایسا تھا کہ آپ اگر ایک وقت میں مطلب ایٹ اے ٹائم آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دن رات اندھیرے میں اجالوں میں نا یکساں دیکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اور آواز میں نا ایک بھاری پن
کہ اگر جو سن لینا تو آواز نا ان کی صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آواز دل میں اتر جائے، سبحان اللہ۔ اور کہتی ہے کہ نا گردن سراہی دار، صاف اور شفاف گردن مبارک تھی، سبحان اللہ۔ اب آئیبرو مبارک کا ایسے بتایا گیا ہے نا کہ ایسے باریک اور باہم، مطلب نا ایک بریکٹس کیسے ایسے پراپر ایسے ہاف مون کی طرح ہوتے ہیں، ویسے شیپ میں تراشے ہوئے، نیچرلی تراشے ہوئے آئی بروز، سبحان اللہ۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ہلکے سے آئی بروز نا ملے ہوئے تھے، اور کچھ روایتوں میں آتا تھا کہ ملے ہوئے نہیں تھے، بیچ میں گیپ تھا، سبحان اللہ۔ اب زلف مبارک کہتی ہے کہ ایسی چمکدار کالے بال، اور نہ مطلب نہ زیادہ گھنگرالے بال تھے اور نہ زیادہ سیدھے بال تھے، سبحان اللہ، کہ اکثر نہ بال کہاں تک ان کے تھے کہ کانوں کی لو تک یا گردن تک ان کے بال تھے، سبحان اللہ۔ فرماتی ہے کہ خاموش اگر ہو جائے تو باوقار عزت والے، اور اگر گفتگو کرے تو مطلب پرکشش، سبحان اللہ۔ ایک الفاظ انہوں نے یوز کیا تھا کہ وہ کہتی ہے کہ قسیم، ہاں قسیم لفظ انہوں نے کہا تھا کہ مطلب نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کہتی ہے ہر جسم کا اعضا اسپیسیفک اتنا حسین کہ جسم کا ہر اعضا، ہر پارٹ حسین اور جمیل، کہ آنکھ مبارک، کان مبارک، ناک مبارک، بال مبارک، سارے عضو قدم سے لے کے ناخن، ہر اعضا ایسے کہ ان کی خوبصورتی کا کوئی مقابلہ نہ نہیں کر سکے، اللہ اکبر۔ اور کہتی ہے کہ وسیمن، کہ بار بار جسے دیکھنے کو دل کرے، اللہ اکبر، کہ دور سے بھی حسین نظر آتے ہو اور پاس آنے پر اور زیادہ حسین، سبحان اللہ۔ کہ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جن عورتوں نے دیکھا اور ان کے عشق میں اپنے ہاتھ، اپنی انگلیاں جنہوں نے کاٹ دی، تو انہوں نے اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھتی، وہ عورتیں اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو یہ عورتیں اپنے دلوں پر چھریاں چلا دیتی، اللہ اکبر۔ اب یہ کہتی ہے کہ اگر گفتگو میں ایسی چاشنی، ایسی مٹھاس کہ بات اگر کسی کے کر لے نا تو سامنے والا نا اپنا دل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے، سبحان اللہ، کہ حق بات کہنے والے، اور نہ مختصر اور نہ ہی فضول، مطلب نہ بہت زیادہ کم بھی نہیں، پراپر اس چیز کو سمجھانے اور ایکسپلین کرنے والے، اور بہت زیادہ فضول بات بھی نہیں کرنے والے، سبحان اللہ۔ انداز ایسا کہ مانو نا لڑی سے جیسے موتی جھڑ رہے ہو، سبحان اللہ، کہ زبان مبارک سے جب بات کرتے تو ایسا لگتا کہ لڑی سے موتی جھڑ رہے ہو، سبحان اللہ۔ اور ہائٹ، قد ایسا کہ مطلب میڈیم ہائٹ، درمیانہ، نہ بہت زیادہ لمبے اور نہ کسی کو مطلب اتنے لمبے بھی نہیں کہ کسی کو ناگوار گزرے، اور نہ بہت زیادہ کم، بہت زیادہ ناٹی ہائٹ بھی نہیں، اللہ اکبر، کہ لوگوں میں نا مطلب خوب چمک رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کا اوصاف، ان کا اورا ایسا تھا نا کہ دیکھنے کے بعد محسوس ہو کہ مطلب ابھی جسٹ سورج نکل رہا ہو، سبحان اللہ، کہ گال مبارک ایسے کہ دیکھنے میں ایسا لگتا کہ دونوں گالوں میں سورج تیر رہا ہو۔ دیکھو یہ بولنے کے لیے صرف خوبصورتی بیان نہیں کی گئی ہے، اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی بنایا تھا، تبھی تو حسان پکار اٹھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بنایا کہ مانو انہوں نے خود اپنی مرضی سے کہا ہو کہ یا رب مجھے ایسے بنایا، ایسے بنا، ایسے بنا، ایسے بنا، اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دانت مبارک ایسے کہ اگر وہ مسکرا دے نا، کہ اگر وہ مسکرا دے تو مطلب کہ دیکھو ایک امیجن کرو کہ ایک دیوار اگر سامنے ہو تو جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے نا، وہ کیسے انٹر کرتی ہے، وہ کیسے مطلب ایک اس دیوار پہ کیسے پڑتی ہے نا، اس طریقے سے اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دے تو روشنی کا عالم یہ تھا کہ امی عائشہ فرماتی ہے کہ دیکھو وہ کہتی ہے کہ رات کے وقت نا میں کچھ سی رہی تھی اور اچانک میرے ہاتھوں سے نا سوئی گر گئی۔
اب یہ سوئی کا گرنا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا، یہ حدیث شریف کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، تو وہ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، تو پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میری سوئی کھو گئی ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، اور یہ سن کر نا پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں۔ اب ایسی روشنی دانت مبارک سے نکلتی ہے نا کہ امی عائشہ فرماتی ہے کہ میرا کمرہ جگمگا اٹھا اس روشنی سے، اور میری کھوئی ہوئی سوئی اس روشنی میں مجھے واپس مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اور ہونٹ ایسے مانو گلاب کی پنکھڑی کے جیسے ہونٹ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ یہ جو بھی حلیہ ہم نے سنا ہے نا، تو دیکھو ہم تصور بھی ہم سوچ میں بھی سوچ نہیں سکتے کہ اتنے خوبصورت، سبحان اللہ، اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تراشا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس محفل کو قبول فرمائے۔ اللہ میرے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں نا، اللہ ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا کرے، تماموں کی تکلیفوں کو دور کرے، آمین۔ جو بیمار ہے انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، جو اللہ پاک جس کسی کا بھی جو بھی درد ہے جس کے جسم میں، وہ اللہ رب العزت دور عطا کرے۔ جو بے نکاح اولادیں ہیں نا، تو جس کی اللہ رب العزت انہیں نا بے پناہ نیک اور صالح رشتے عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نا فصیح اور غنی رزق سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سیشن کو قبول عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا الہ العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔